نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آمنت بالله صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وقد صدق نبينا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاضرین محترم، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، مظہر جمال خدا، صاحب خدا، حسنین کے نانا، سیدہ کے بابا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی اپنی طرف سے درود اور سلام کا تحفہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین. حاضرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہم بھائی ارشاد حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کے لیے رشتہ دار، دوست، احباب، اہل محبت، سنگی ساتھی جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مرحوم کی قبر کی تمام منزلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجے بلند فرمائے. جنت الفردوس میں اعلیٰ و ارفع مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دو تین باتیں آپ کی خدمت میں اپنے تلاوت کردہ آیت کی روشنی میں عرض کروں گا. آپ کی توجہ اس سلسلے میں شامل ہاتھ رہے. سب سے پہلے یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے کہ ایصال ثواب کرنا یہ ہمارا دین ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے. جس کام کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہ کام ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب کرنا، مرحومین کے لیے اہتمام کرنا، بخشش کی دعا کرنا، یہ رسم نہیں، یہ دین ہے. یہ عام کام نہیں، ایک نظریہ ہے. اور پوری امت نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ایصال ثواب درست ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے اور قبر والے کے درجات اس کی برکت سے بلند ہوتے ہیں. میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بڑے دانا، بڑے سمجھدار، جہاں دیدہ لوگ تشریف فرما ہو، وہ ہے یقین. اس کا عنوان ہے یقین. جب ہم قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں تو یہ عنوان بڑا ریگولر قسم کا سامنے آتا ہے کہ یقین کیا ہے. اگر یہ ایسے عنوان کو چھیڑا نہیں جاتا، بیان نہیں کیا جاتا، صدی عنوان دیے جاتے ہیں، رسمی عنوان دیے جاتے ہیں، لیکن جو مضامین قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے، اگر ان مضامین کو بیان کیا جائے تو انسان کی زندگی میں حسن بھی آتا ہے، آسانی بھی آتی ہے. حسن بھی آتا ہے اور آسانی بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاعْبُدْ، عبادت کرو، بندگی کرو. وَاعْبُدْ، بندگی کرو. کس کی؟ فرمایا اپنے رب. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کسی غیر کی نہیں، اپنے رب کی بندگی کرو. اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، تسلل کا اظہار کرو.
اپنے دکھڑے، اپنے مسائل، اپنی پرابلمز اپنے رب کے سامنے بیان کرو، بندگی کرو۔ کب تک کرنی ہے یہ بندگی؟ فرمایا حتی یہاں تک یقین، تمہیں یقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کریں، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اپنے رب کی بندگی کرو، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، وہ تمہارا رب ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، تمہارے تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے، تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے، تمہیں شفا دیتا ہے، عقل دیتا ہے، رزق دیتا ہے، علم دیتا ہے، صلاحیتیں عطا کرتا ہے، تمہاری تمام مسائل کو حل کرتا ہے، تمہاری فریاد کو سنتا ہے۔ خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے کون ہے جو دکھی دلوں کی فریاد کو سنے؟ پھر اللہ خود بھی فرماتا ہے وہ میں ہی سنتا ہوں۔ فرمایا جب دل دکھی ہوتے ہیں، دل پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کون ہے جو دکھی دل کی فریاد سنے؟ جب دل کو ٹھوکر لگتی ہے، دل ملال پکڑتا ہے، انسان کی طبیعت افسردہ ہوتی ہے، اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ارادے ٹوٹتے ہیں، خیالات میں انتشار آتا ہے، اضطراب آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس وقت تمہاری بات کوئی اور نہیں سنتا، میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری بات کو سنتا ہوں۔ یعنی ہمارے دکھڑے سننے والا، ذرا توجہ کرنا، ہمارے دکھڑے سننے والا، ہمارے اضطراب کے وقت میں ہمیں استحکام عطا کرنے والا، انتشار کے وقت مسکوتی عطا کرنے والا، مسائل کے وقت شکیل کی دولت عطا کرنے والا اللہ فرماتا ہے کوئی اور نہیں۔ اس لیے فرمایا فاعبد ربک، اپنے رب کی عبادت کرو حتی یاتیک الیقین، کہ اس عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں یقین کی دولت عطا فرما دے۔ کیا عطا فرما دے؟ یقین کی۔ آپ کو بعد میں عرض کرنے لگا ہوں نا، ویسے دعویٰ نہیں ہے، لیکن نازا ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ حدیث آپ پہلی بار سنیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کی پہلی نیکی، ویسے میں بات نہیں کرتا، مجھے علم ہے کہ میں نے بات کہاں سے نکالی ہے، کتنی اس کے لیے رسائی کی ضرورت پیش آئی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ حدیث پاک سرکار کی آپ سنیں گے مزہ آ جائے گا اور آپ کو ضرور تلذذ حاصل ہوگا۔ میری سرکار نے فرمایا سیدہ کے بابا، حسنین کے نانا، امت کے غمگسار، اللہ اکبر نبی رحمت، محسن انسانیت، آپ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو میری امت کی پہلی نیکی کیا ہے؟ جانتے ہو میری امت کی پہلی نیکی؟ سوال ہے یا نہیں؟ کی کو اور کام کرتا، ان کو بات سمجھا دیا۔ فرمایا جانتے ہو، سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت علی شیر خدا بولے مشکل کشا بیٹھے تھے، بلال حبشی بیٹھے تھے، ابو ہریرہ بیٹھے تھے، ابو سعید خدری بیٹھے تھے، بڑے بڑے نامور، باکمال، عظیم، خدمت کار، محبت کرنے والے، عشق رکھنے والے، سیکھنے والے، طلب رکھنے والے، لگن رکھنے والے، شرف رکھنے والے صحابہ موجود تھے۔ سرکار نے فرمایا میرے جانشینو، جانتے ہو میری امت کی پہلی نیکی کون سی ہے؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ تو سبحان اللہ۔ دیکھو صحابہ کا انداز دیکھو، اللہ و رسولہ عالم، فرمایا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، خدا جانے یا خدا کا رسول جانے۔ یا رسول اللہ ہماری کیا اپروچ ہے؟ خدا علم والا، آپ علم والے، ہم تو تعلیم سیکھنے والے۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو میری امت کی سب سے بڑی نیکی، پہلی نیکی کیا ہے؟ عرض کی ہم نہیں جانتے، ہمارا خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یقین، سبحان اللہ، فرمایا میری امت کی پہلی نیکی یقین ہے، اس پہ نیکیوں کی گراؤنڈ بنتی ہے، یقین پہ عمارت بنتی ہے۔ سارے ایمان کا کوٹھا، سارے ایمان کی عمارت، سارے عقائد کی بنیاد، سارے
یہ تمہید کے طور پہ جب آپ کے ذہن میں پک جائے گا پھر میں دوسری حدیث بخاری سے لاؤں گا. فرمایا کہ امت کی پہلی نیکی یقین ہے. یقین آتا ہے تو نیکیوں کی عمارت بنتی ہے. یقین پیدا ہوتا ہے اعمال نیک ہوتے ہیں. یقین کی دولت ملتی ہے تو ساری باتیں آتی ہیں. نماز پڑھنے کو جی تب چاہے گا جب یقین ہوگا. روزہ رکھنے کو تب یقین دل چاہے گا جب یقین ہوگا. حج کرنے کو جی چاہے گا جب یقین ہوگا. عمرہ کرنے کو جی چاہے گا جب یقین ہوگا. مرنے والے کے لیے دعا کرنے کو جی چاہے گا جب یقین ہوگا. دعا کی قبولیت کا آسرا پیدا ہوگا جب یقین ہوگا. میری سرکار نے رحمت عالم نے سرور انبیاء نے فرمایا میری امت کی پہلی نیکی یقین ہے. جسے یقین مل جاتا ہے دولت یقین آ جاتی ہے. فرمایا اس کی ساری عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے امام بخاری لائے ہیں. بڑی توجہ سے امام بخاری لائے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یقین کیا ہے تو حضور نے فرمایا پہلی نیکی ہے اللہ کا موجود ہونا. یقینی ہے نا. جنت ہے یقینی ہے. حضور زندہ و قابضہ آرام فرما ہے یقین ہے. نیکی کا صلہ ملتا ہے یقین ہے. دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے یقین ہے. فرمایا پہلی نیکی یقین ہے. اور یقین کے بارے میں فرمایا فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا یہاں تک کہ تم یقین والے بن جاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ یہ یقین جب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا ملک الموت قدموں میں کھڑا ہوتا ہے روح قبض کرنے کے لیے. موت کا فرشتہ انسان کے قدموں میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کو اتنا یقین حاصل ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر ڈولتا نہیں, ڈرتا نہیں, گھبراتا نہیں, بلکہ اس وقت بھی کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. فرمایا یہ یقین کی برکتیں ہیں کہ موت کو دیکھ کر کتا پانی نہیں ہوتا بلکہ خدا کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے. امام بخاری جو حدیث لائے ہیں نا وہ عرض کرنے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الیقین الایمان کل ایمان. اللہ اکبر. فرمایا الیقین الایمان کل ایمان. فرمایا یقین پوچھتے ہو کیا ہے تو پہلی نیکی ہے. فرمایا یقین کا نام ایمان ہے. یقین کا نام ایمان ہے. فرمایا الیقین ایمان. یقین ایمان ہے. فرمایا صرف ایمان نہیں بلکہ سارا ایمان ہی یقین ہے. آپ کہیں گے کہ چیلوں کے ختم پر ہمیں یقین کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے. سارے نتائج آتے ہی یقین کی وجہ سے. سارے اعمال کا ثمرہ ملتا ہی یقین کی وجہ سے ہے. اگر یقین نہ ہو تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اگر یقین نہ ہو تو قبر پہ جانا بھی مفید نہیں ہوتا. اگر یقین نہ ہو تو یہاں ہاتھ اٹھانا بھی مفید نہیں ہوتا. فرمایا پہلی نیکی یقین ہے اور یقین ایمان ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ پوری روئے زمین پر ایک آدمی ایماندار تھا. پوری روئے زمین پر ایک آدمی ایمان والا ہے اور اس کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کوئی ایمان والا دوسرا ایک آدمی ایک ذات ایمان والی ہے ابراہیم علیہ السلام. دوسرا کوئی بندہ خدا کو ماننے والا ہے نہیں. ساری قوم ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے ہماری مخالفت نہ کرو, ہمیں سیدھا راستہ نہ دکھاؤ, ہمیں ایک خدا کی دعوت نہ دو, ہمیں توحید اور رسالت کے عقائد نہ بتاؤ, ہمیں آخرت کے بارے میں نہ بتاؤ,
ہم سارے مل کر تمہیں ختم کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیا کہا تم نہیں کر سکتے, تم مجھے ختم نہیں کر سکتے. انہوں نے قرآن کی, انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے, ہم لاکھوں کی تعداد میں, تم تنہا. فرمایا تمہیں یقین کی دولت حاصل نہیں, میرے رب نے مجھے یقین کی دولت دی. مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا, میں حق پر ہوں, وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں, رسالت و آخرت کا پیغام دیتا ہوں, میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا. پھر زمانے نے دیکھا, قدسیوں نے دیکھا, عرشیوں نے دیکھا, فرشیوں نے دیکھا, اپنوں نے دیکھا, بیگانوں نے دیکھا, مارنے والوں نے دیکھا, ساتھ دینے والوں نے دیکھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس یقین کی برکت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو تنہا یقین کی دولت رکھتا تھا وہ لاکھوں پر باہی بھی ہے. اور جملہ سننا, اور امتن واحدتن, ایک ہو کر رب سے امت کہتا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس یقین کی دولت موجود ہے. یقین جب موجود ہوتا ہے نا, اب تھوڑا اور آسان کرتے ہیں, یقین موجود ہوتا ہے نا, پھر مرنے پر بھی دکھ نہیں ہوتا. حضور ایک دعا مانگا کرتے تھے نماز کے اندر, ہم نے ایک ہی دعا یاد کی ہوئی ہے. ہم تو بڑے سادے ہیں, اتنے انٹرسٹڈ نہیں اپنے دین میں. اگر میں آپ کو معلومات دوں تو حضور نے نماز جنازہ کے لیے 29 دعائیں سکھائی. کتنی؟ 29. مختلف سٹائل میں, جیسا وقت ہو جیسی میت ہو ویسی دعا پڑھو. لیکن نہیں نہ کرتے اس لیے نہیں بلکہ کرنا مشکل ہے. حضور نے 29 دعائیں سکھائی کہ یہ بھی جنازے میں پڑھی جا سکتی ہے, یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. پڑھی کب جا سکتی ہے؟ جب تمہیں علم ہو کہ ہم نے جانے والے کو کیسے الوداع کرنا ہے. تمہیں جب اس بات کا علم ہو کہ جانے والے کو کیسے الوداع کرنا ہے تو پھر آپ کو انداز اختیار کر لیں. اسی طرح سجدے کے لیے حضور نے 16 دعائیں منتخب فرمائی کہ جب تم سجدہ کرو تو تمہیں علم ہو کہ ہم نے خدا سے کیا مانگا. رکوع کے لیے سرکار نے 19 دعائیں مختص فرمائی. مطلب کیا ہے کہ آدمی کو اپنی سچویشن کا پتا ہو, آدمی کو اپنے مسائل کا پتا ہو, آدمی نے کیا مانگنا ہے, کس سے مانگنا ہے, علم ہو. حضور ایک دعا مانگا کرتے تھے نماز کے اندر اور نماز کے بعد, جو اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, اور جو اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا, اور کوئی رب کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا. کوئی رب کے فیصلے کو, کون ہے جو رب کے فیصلے پر اعتراض کرے؟ رب کے فیصلے کو ٹالا نہیں جا سکتا. جسے وہ زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا, جسے وہ مارنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. یہ کام بندہ نہیں کرتا, شریک نہیں کرتا, وحدہ لا شریک کرتا. جس کا کوئی شریک نہیں ہے. انسان کو اگر دولت یقین ہو تو بیماری کو فیس کرنا بھی آسان ہوتا ہے. جو میں سکھانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کو یقین ہے نا, سورہ شعراء پڑھے, کبھی ایک ڈائلاگ ہے اس میں, سورہ شعراء پڑھے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سورہ شعراء پڑھیں. ایک ڈائلاگ ہے اس کے اندر, گفتگو ہے, اور وہ ایک اللہ کے بندے کی گفتگو ہے. جب اسے کہا جاتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ جو ڈائلاگ بیان کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, اللہ اس گفتگو کو قرآن بنا کر نبی کے سینے پر نازل کرتا ہے. میں اس کہہ رہا ہوں کہ جب دولت یقین نصیب ہوتی ہے, بیمار کو اپنی بیماری میں آسانی محسوس ہوتی ہے. دولت یقین ہو, کوئی عزیز فوت ہو جائے, آدمی آسانی سے فیس کر لیتا ہے.
دولت یقین ہو، غریبی آ رہے آدمی آسانی سے، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ امیری اور غریبی میرے تلک الایام نداولها بین الناس، دن کوئی اور نہیں پھیرتا، اللہ پھیرتا ہے۔ اور اسے پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں تو شفا کسی اور نے نہیں دینی، اللہ نے دینی ہے۔ اگر موت کا فیصلہ آیا ہے تو کسی غیر کا نہیں، شریک کا نہیں، اللہ کا ہے۔ جب دولت یقین نصیب ہوتی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کو صرف رسمی طور پہ تسلیم نہ کریں بلکہ اپنا فیتھ، اپنا ویژن، اپنا ڈاکٹرائن، اپنی آئیڈیالوجی، اپنا نظریہ بنا کر کہ میری زندگی، میری موت، میری صحت، میری تندرستی، میری غریبی، میری امیری، سارا کچھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ فیس بھی کر جائیں گے اور دلیر بھی ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ گہرا مضمون عرض کرتا ہوں، جب بھی موقع ملتا ہے ہم اللہ کو فربلی مانتے ہیں، زبانی اللہ اللہ، ہماری سوچیں، ہماری ترجیحات، ہماری پریارٹیز، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہماری پریکٹیکل لائف، یہ اگر اللہ کو تسلیم کرے تو زندگی آسان ہی آسان، زندگی آسان ہی آسان۔ ہمارا عمل ثابت کرے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا نظریہ ثابت کرے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ جب یہ کریں گے نا، اپنی ترجیح اول، اپنی پریارٹی کو ٹاپ پہ لے کر آئیں گے کہ اللہ میری زندگی کا مالک، موت کا مالک، غم کا مالک، ٹالنے والا، مسائل حل کرنے والا، مشکلات آسان کرنے والا، صحت دینے والا، امیری دینے والا، زوال دینے والا، عروج دینے والا۔ اگر آپ کی سوچ میں یہ بات شامل ہو گئی اور آپ کی سوچ سے عمل کا چشمہ پھوٹنا شروع ہو گیا، آپ اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور اسی کو آسانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آدمی کو آسانی ہی آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، میں ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں، آپ توجہ رکھیں۔ حضور نے ان لوگوں کو ڈیزائر کر کے کلمہ پڑھایا ہے جن کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی۔ ایک صحابی ہے، وہ بکریاں چرا رہے تھے، ریوڑ میں موجود تھے، نگہبانی کر رہے تھے۔ سرکار نے دوران سفر ان سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے۔ کہا جی دودھ دے دو کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی ایمان نہیں لائے۔ کہا جی میں دودھ نہیں دے سکتا۔ کہا پیسے دے دو۔ کہا نہیں دے سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا یہ بکریاں میری نہیں، میں نام بھی بتاتا ہوں صحابی کا، یہ بکریاں میری نہیں، یہ ریوڑ میرا نہیں، میں ملازم ہوں، نگہبان۔ کہا اچھا، کوئی ایسی بکری، یہ اسباب ہے، دنیا گھسنے اور قاسم پہ چل رہی ہے، کوئی ایسی بکری جو دودھ نہ دیتی ہو، کڑیل ہو، مریل ہو، وہ ہمارے والے پر ہم دودھ لے لیں، تمہارا کوئی اعتراض تو نہیں؟ کہا اس پہ میرا کوئی اعتراض ہے؟ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ بکری لی، کڑیل مڑیل، دودھ نہیں دیتی، بانج ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، سرکار کے پاس لائے گئے۔ سرکار نے اپنا دستے رحمت لگایا۔ لوگ تو سمجھتے نہیں، سرکار نے دودھ دھونے کا سٹائل بھی دیا ہے، سرکار نے برتن کو یوز کرنے کا سٹائل بھی دیا ہے، سرکار نے جانور کے تھن صاف کرنے کا سٹائل بھی دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے زندگی کے ہر موڑ کو طریقہ، سلیقہ، طریقہ، خوبصورتی، حسن، انداز عطا کیا ہے۔ سرکار بکری کے نیچے بیٹھے اور دودھ نکالا، خود استعمال کیا، ساتھیوں نے استعمال کیا، تو ساتھ ابو بکر یہ جو بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں نا، اگر کلمہ پڑھ لینا، اگر کلمہ پڑھ لے تو کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ کیا انٹرسٹڈ ہے آپ اس میں، کیا وجہ ہے، کیوں دلچسپی ہے؟ کہا اس کے اندر ایک جوہر ہے، ایک خوبی ہے، ایک کوالٹی ہے،
وہ یہ ہے کہ یہ بڑے یقین اور امانت کا مالک ہے، اس کا یقین بڑھاؤ۔ سرکار نے بس اتنا کہا اور وہ دوڑ کے آیا، کہا مجھے کلمہ پڑھا۔ اب توجہ کریں، ابھی کہا کہ کیوں پڑھ رہے ہو کلمہ؟ میں نے تجھے کہا نہیں، کوئی دعوت، کوئی پریچنگ، کوئی ہدایت کا پیغام، کوئی واعظ، کوئی نصیحت، کوئی تقریر، کوئی تبلیغ، کچھ بھی نہیں، کیوں پڑھ رہے ہو کلمہ؟ کہا کڑیل مڑیل بکری کا دودھ دینا دیکھ کر۔ کہا اچھا تم وہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کہا میں نے تجھے رب سے مانگا ہے، میں نے تجھے سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، کیوں؟ تیرے اندر دولت یقین ہے، امانت ہے۔ اس صحابی کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ صحابی جو قد کے چھوٹے تھے، اور وہ صحابی جو مسواک اتارنے کے لیے پیڑوں کے درخت پر چڑھے تھے اور چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھی، تو حضرت عمر مسکرائے تھے۔ سرکار نے فرمایا عمر اس کی ٹانگوں پر، چھوٹی ٹانگوں پر نہ مسکراؤ، اس کی ٹانگوں کا وزن دیکھنا ہے تو جنت کے ترازو پہ دیکھنا۔ آپ توجہ کریں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی ٹانگوں کے مالک، ان کی ٹانگوں کا وزن گوشت کی وجہ سے تھا؟ ان کی ٹانگوں کا وزن کس وجہ سے ہوگا؟ فرمایا عمر عبداللہ ابن مسعود کو یقین کی دولت حاصل ہے، جسے میرا رب یقین کی دولت عطا کرتا ہے، وہی ایمان ہے، وہی نجات ہے، وہی وزن ہے۔ جب انسان ایک مسلمان کا کلمہ پڑھنے والا فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، بندگی کرو اس لمحے تک کہ خدا تمہیں یقین کی دولت عطا کر دے۔ جب یقین کی دولت مل جاتی ہے پھر آدمی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتا ہوا دنیا سے جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یقین کی دولت نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ میرے معاملات کا مالک کون ہے، زندگی کا مالک کون ہے، موت کا خالق کون ہے، پتہ ہی نہ ہو، پھر ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں، موت سے کتنا پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یقین کی دولت ہو تو جوان باپ بھی دنیا سے چلا جائے تو بیٹے کی نظر اللہ پر ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ کسی اور کا نہیں، میرے اللہ کا ہے۔ اس یقین کی برکت سے اسے صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ بھی مل جاتا ہے، اسے زندگی میں مسائل حل کرنے کا حوصلہ بھی مل جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا الیقین الایمان کل ایمان، لوگوں یاد رکھو یقین کا نام ایمان ہے، اور صرف ایمان نہیں، سارا ایمان ہی یقین ہے۔ آپ میں گفتگو کو کلوز کرتا ہوں، آپ اس بات پر کبھی توجہ دیں، ہم سب مسلمان ہیں کہ اگر یہ یقین والی بات وقت ہو گئے، اگر یقین والی بات ہماری زندگی میں آ جائے، آسانی ہے یا نہیں؟ وہ جس ڈائلاگ کا میں نے ذکر کیا ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کی خلقنی، مایا پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، اللہ ہے۔ کون پیدا کرتا ہے؟ فرمایا یہدی، ہدایت بھی وہ دیتا ہے، جو تیمونی کھلاتا بھی وہ ہے، جو سکین پلاتا بھی وہ ہے، جو میتونی مارتا بھی وہ ہے، جو حقیر زندہ بھی وہ کرتا ہے۔ کبھی وقت ہوا میں قرآن سے سورہ شعراء سے آپ کو ڈائلاگ پڑھ کر سناؤں گا کہ اللہ کیا ہے۔ فرمایا پیدا کرنے والا، ہدایت دینے والا، مارنے والا، زندگی دینے والا، بیماری میں شفا دینے والا، اور الجھنوں میں سلجھ عطا کرنے والا، وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہے۔ ایک مسئلہ اس سال کے بیٹوں نے پوچھا ہے کہ قبر پہ جائیں تو کیا قبر والے کو کچھ پتا بھی ہوتا ہے کون آیا ہے؟ یہ ابھی انہوں نے مجھے بتایا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ایک تو قبر پہ جانے کا جو ادب ہے نا، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو حضور نے بتایا ہے، فرمایا قبلے کی طرف سے قبر پہ جایا ہے، ادھر سے۔ ریزن میں جمعے پہ بھی اکثر بتاتا ہوں کہ جب تک آپ کو ریزن کا نہیں پتا، کاز کا پتا نہیں، علت کا پتا نہیں، سبب کا پتا نہیں، وجہ کا پتا نہیں، آپ صحیح دین نہیں سیکھ سکتے۔ فرمایا مردے کے پاس جب جاؤ، قبر پہ جب جاؤ تو مغرب کی طرف سے جاؤ، وجہ؟ فرمایا مومن کو جب دفنایا جاتا ہے تو اس کا منہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اگر آپ اپوزٹ ڈائریکشن سے جائیں گے، دوسری سمت سے جائیں گے
اس سے گردن ٹرن کرنا پڑے گی. فرمایا مغرب کی طرف سے جاؤ، پہلے اس کی گردن مغرب کی طرف ہے، تمہیں دیکھنے میں آسانی ہوگی. صرف یہ نہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث ہے کہ چڑیا مردے کی قبر پہ بیٹھے اس کو پتا ہوتا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے. صرف یہی نہیں، سرکار نے فرمایا جب تم دفنا کر آتے ہو تمہارے قدموں کی واپسی کی آہٹ مردہ قبر میں سنتا ہے. وہ مردہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے نا. فرمایا اونٹ ذبح کرنے کا، ہم پڑھتے نہیں، فرمایا اونٹ ذبح کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے دفنانے کے بعد اتنا وقت قبر پہ ٹھہرا. اونٹ ذبح کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 آورز، 5 گھنٹے. یہ پریکٹیکلی بات ہے، ہم نے پوچھا ہے، دیکھا ہے، جسٹیفائی کیا. 5 گھنٹے لگتے ہیں اونٹ کو ذبح گوشت بنانے کا. سرکار نے فرمایا کافی دیر اونٹ ذبح کرنے کا، لانگ ٹائم. قبر پہ ٹھہرے رہو اور پڑھتے رہو، تمہارے پڑھنے سے قبر والا انس حاصل کرے گا اور آسانی حاصل کرے گا. یہ بخاری کے اندر حدیثیں ہیں، کوئی کسی نے کہانیاں نہیں. اس لیے میرے بیٹے اپنے باپ کی قبر پہ جایا کریں. اور امام مالک نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ باپ یا ماں کی قبر پہ جائیں تو یہ نہ کہیں میں ان کی قبر کے پاس گیا، کہیں میں ان کی بارگاہ میں گیا. امام مالک کا فتویٰ ہے، امام مدینہ کا فتویٰ ہے. فرمایا یہ نہ کہو کہ میں ان کی قبر، ماں اور باپ کی قبر کے بارے. فرمایا یہ نہ کہو کہ میں ماں کی قبر پر گیا تھا یا باپ کی قبر پر گیا تھا. فرمایا کہو کہ میں ان کی بارگاہ میں گیا. یہ تعلیم ہے، یہ ادب ہے. باپ کی قبر پہ جایا کرو، باپ کو انس بھی ملتا ہے، وحشت دور ہوتی ہے اور آپ کے دل کو تسکین آتی ہے. یطمئن قلبی، یہ سارا سسٹم دلوں کو مطمئن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی بخشش فرمائے. اور جو ساری فیملی دکھی ہے، صدمہ ہے، لیکن اس لیے بیان کیا ہے نا کہ یقین کی دولت فیصلہ اللہ کا ہے. لا راد لما قضیت، یہ الفاظ ہیں، لا راد لما قضیت، جو فیصلہ اللہ تو کرے کوئی نہیں ٹال سکتا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ آمنا وصدقنا، اللہ مسکرا کر تیرے فیصلے کو قبول کرے. وما توفیقی